नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसीह ईसा इब्न मरियम एक रसूल ही थे जिनसे पहले कई रसूल गुज़र चुके हैं। इसकी वालिदा रास बाज थीं, वो दोनों खाना खाते थे। देखिए हम इनके लिए कैसे वाज़ेह दलाइल पेश कर रहे हैं, फिर भी ये देखिए कि ये लोग किधर बहकाए जा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है और ना नफ़े का, और अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे कह दीजिए अहले किताब से कि अपने दीन में नाहा गुलू ना करो और इन लोगों के पीछे ना चलो जो पहले ही गुमराह हैं और बहुत लोगों को गुमराह कर चुके हैं और सीधी राह से भटक चुके हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल में से जो लोग काफिर हो गए, इन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से लानत की गई क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और हद से आगे निकल गए थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके बुरे कामों से वो लोगों को मना नहीं करते थे, वो जो कुछ भी करते थे बहुत बुरा था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्ती गांठते हैं, जो अमाल वो अपने लिए आगे भेज रहे हैं वो बहुत बुरे हैं। इनसे अल्लाह भी नाराज़ हो गया और वो ख़ुद भी हमेशा के लिए अज़ाब में रहेंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 81 से लेकर आयत नंबर 85 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ुहुम औलिया वलकिन्ना कसीरम मिनहुम फ़ासिकून। अगर वो अल्लाह पर, नबी पर और जो कुछ इसकी तरफ नाजिल किया गया है इस पर ईमान लाते तो काफिरों को दोस्त ना बनाते, लेकिन इनमें से अक्सर तो हैं ही नाफरमान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें चाहिए तो ये था कि वह किसी अहले किताब से ही दोस्ती लगाते ताकि किसी न किसी हद तक इनमें अकायद की हम आहंगी होती और जो इनकी दोस्ती की बुनियाद बन सकती थी। लेकिन वो इस्लाम दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन को दोस्ती के लिए चुनते हैं और ज़बानी भी मुशरिकीन से ही कहते हैं कि दीन के लिहाज से तुम मुसलमानों से अच्छे हो। यानी ये किन लोगों की बात की जा रही है? ये यहूद की बात की जा रही है। आयत नंबर 82। लताजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वला ताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसरा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। जो लोग ईमान लाए हैं, आप देखेंगे कि इनसे अदावत रखने में लोगों में से सबसे बढ़कर यहूदी और मुशरिकीन हैं, और जिन लोगों ने कहा था कि हम नसारा हैं, इन्हें आप मुसलमानों से मोहब्बत रखने में करीब तर पाएंगे। वजह यह है कि इनमें इबादत गुजार, आलिम और जाहिद पाए जाते हैं और वो मुतकब्बिर नहीं होते। यहाँ पर अब यहूद और नसारा के किरदार का मुकाबला किया जा रहा है। ईसाइयों की मुसलमानों से कमतर दुश्मनी और करीब तर दोस्ती की अल्लाह ताला ने 3 वजह बताई हैं। एक ये कि इनमें आलिम लोग मौजूद हैं। याद रहे कि आलिम से मुराद हमेशा आलिम बा अमल होता है। दूसरे, इनमें मशाइख मौजूद हैं। और तीसरा ये कि ईसाई लोग मुतकब्बिर नहीं होते बल्कि मुनकसिरुल मिजाज होते हैं। अब इनके मुकाबले में यहूद के हालात देखिए। इनके उलमा आयात अल्लाह को बेच खाने वाले, आयात को और हक बात को छुपा देने वाले और साजिशें करने वाले हैं। इनमें रहबान या मशाइख नाम को नहीं है, बल्कि पूरी कौम दुनिया की ज़िंदगी में इस कदर मुब्तला है कि सूद खोरी और हराम खोरी से बाज नहीं आता। हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिए से दौलत हासिल करते हैं। इंतहाई संगदिल और मुतकब्बिर बन चुके हैं। यहूद के मुकाबले में ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से करीब तर थे और इख्तलाफात के बावजूद दूसरों की निस्बत मुसलमानों से दोस्ती रखने को तरजीह देते थे। यहूद की इस्लाम दुश्मनी का ये हाल था कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम को 3 दफ़ा हलाक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने आपको इनके शर से बचा लिया।
ایک دفعہ نہایت سخت قسم کا جادو کر کے، دوسری بار زہریلی بکری کو کھلا کر، اور تیسری بار چھت کے اوپر سے آپ پر ایک بھاری پتھر گرا کر، جبکہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جو کچھ رسول کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اب یہاں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر 5 ہجری نبوی میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شاہ حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی مراسم بھی تھے۔ ان کا ایک وفد ان کو واپس لینے کے لیے وہاں پہنچا۔ وہاں چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے اور تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے اپنے اعتراضات پیش کریں تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں اور سفارش بھی کریں۔ دوسرے دن اس وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا گیا۔ جب انہوں نے ان مشرکین کی اذیت رسانیوں اور مسلمانوں کی مظلومیات کی داستان سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف جواب دے دیا اور انہیں اپنا سا منہ لے کر رخصت ہونا پڑا۔ اسی وفد کے ایک آدمی کو ایک تدبیر سوچی جس کی کامیابی اسے یقینی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، ہم کل پھر دربار میں حاضر ہوں گے اور میں ایک ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ از خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا رسول اور اس کے کلمہ ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن جب یہ وفد دربار میں حاضر ہوا تو نجاشی سے کہا، ان مفرور بے دینیوں سے آپ یہ تو پوچھئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ غلط سلط باتیں بھی بتائیں۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کی دربار میں طلبی ہوئی۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب ہم پر جو نیا وار کیا ہے وہ کس قسم کا ہے۔ بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ جو بات بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے، خواہ ہمیں کتنی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ مسلمانوں نے اس غرض سے سیدنا جعفر طیار کو سیدنا علی کے جو بھائی تھے اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو سیدنا جعفر طیار نے جواب میں سورہ مریم کی متعلقہ آیات پڑھ کر سنا دی۔ یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک دن کا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کے اس تبصرے پر درباری بھی برہم ہوئے اور قریشی سفارت کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر نجاشی نے کسی کی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دے دی۔ اس وفد کو بری طرح سے ذلیل ہو کر واپس آنا پڑا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور جذبات سے آنسو بہنے نکلتے اور زبان سے ربنا آمنا کہنا شروع کرتے تھے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا۔ اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 84۔
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالحہ لوگوں میں شامل کر لے گا۔ یعنی پچھلی آیت کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو جذبات سے ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ زبان سے ربنا آمنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی آگے سے کہتے ہیں کہ آخر ہم کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ آیت نمبر 85۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی وہ قول کون سا ہے؟ جو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالحہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔